عمران خان نے جو ایک پیٹرن سیٹ کر دیا ہے نا، یا جو ایک کلاس سیٹ کر دی ہے، اس کو یہ میٹ نہیں کر سکتے، انہیں یہ مان لینا چاہیے۔ اس کی شخصیت ایک باوقار شخصیت تھی، وہ ایک قومی ہیرو بھی ہے، لوگ اس کے فینز ہیں۔ آپ ذرا غور کریں نا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو باہر لینے کے لیے آیا اور پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ عمران خان کو ملا، اور عمران خان کا چہرہ دیکھیں، اس کے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ عمران خان صاحب نے شو نہیں کی، بڑے باوقار انداز میں تحمل کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ عمران خان صاحب نے بات سنی اور بات کی۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے گی، چھوٹ ہی نہ جائے میرے سے۔ ایک کھلبلی تاری تھی، ایک عجیب و غریب کیفیت تھی شہباز شریف کی۔ تو یہ کیفیت پورے نظام کے اوپر ہے، خالی شہباز شریف پہ نہیں ہے۔ اور اس طرح کی چیزوں سے یہ کچھ ویژول تو حاصل کر لیتے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن اس سے یہ عمران خان بن نہیں پائیں گے۔ اب چاہے آپ کہیں عمران خان کی فورن پالیسی کامیاب تھی یا ناکام تھی، شہباز شریف کی کامیاب ہے یا ناکام ہے، لیکن میں باڈی لینگویج کی بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف کی باڈی لینگویج جو ہے وہ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ نارمل ہو کے اپنا کام کریں۔ مانا کہ ان کی حکومت جعلی ہے، مانا کہ ان کو جعلی مینڈیٹ دلوایا گیا، یہ وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو اس سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، لہذا اب کام کرنے کی کوشش کریں، عمران خان کے فوبیا کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ محیط پیرزادہ صاحب نے اور ہمارے ایک اور جرنلسٹ ہیں، ان دونوں نے ایک دعویٰ کیا، جہاں زیب پراچا صاحب اور محیط پیرزادہ صاحب، یہ دعویٰ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے وائٹ ہاؤس ٹرمپ تک رسائی کے لیے 42 کروڑ کا معاہدہ امریکی فرم سے کیا ہے۔ یہ ویسے حیرت کی بات ہے کہ کیا قوم کا پیسہ ان کاموں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک دعویٰ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، اور ان کے خطاب کے دوران جو ہے ساری دنیا کے کان لگے ہوئے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کر رہا ہے۔ ذرا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا خطاب کیا۔ خبریں اور بھی بہت ضروری ہیں، لیکن ذرا ڈونلڈ ٹرمپ پہ غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ دنیا کی سمت کا تعین کرتا ہے نا۔ سب سے تگڑا ملک ہے اس وقت، سپر پاور۔ زیادہ دیر تک رہے گا نہیں، جس طرح کے لچھن ہیں ان کے، یا جس طرف یہ چل رہے ہیں، زیادہ دیر تک رہیں گے نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شپ اب نیچے کی طرف جائے گا، اور ایشیا سے چائنا آگے بڑھے گا۔ اکانومی تو اس نے اپنی بہت بڑی کر لی ہے، فوج بھی بہت بڑی کر لی ہے، تو رفتہ رفتہ اگر اس کے اتحاد بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر چائنا لیڈ کر سکتا ہے ورلڈ کو آنے والی دہائیوں میں، اور یہ کوئی 1-2 سال میں ہونے والا کام نہیں، بہت ٹائم لگے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں کے سامنے بڑی دھواں دار ایک تقریر کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر بات کی اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے ایک موقف بھی دیا۔ فلسطین کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جن ریاستوں نے حال ہی میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، ان میں فرانس بھی شامل ہے، وہ حماس کے دہشت گردوں کو انعام دے رہے ہیں۔ یعنی فلسطین کو تسلیم کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ نے مخالفت کی ہے، اور اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ملاقات کے بعد حکومت سے کہلوا کر امن کے نوبیل پرائز کے لیے نامزد بھی کروایا ہے۔ امریکی صدر نے تمام حاضرین سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جنگ کا خاتمہ کروائیں۔ اب دیکھیں، غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ میں جب بھی قرارداد آتی ہے تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، اور وہی امریکہ کا صدر وہاں پہ کھڑے ہو کر اسی جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عالمی رہنما مل کر غزہ میں جنگ ختم کروا دیں۔ بھئی ایک طرف کہہ رہے ہیں جنگ ختم کروا دیں، دوسری طرف جنگ بندی کے لیے جتنی بھی قراردادیں آتی ہیں یا کوشش کی جاتی ہے کہ فوری طور پہ جنگ بندی کروائی جائے، امریکہ اسے ویٹو بھی کر دیتا ہے نا عجیب بات۔ نیتن یاہو نے جب تقریر کی ہے نا اقوام متحدہ میں، تو اس وقت بہت سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے وہاں سے، عالمی رہنما وہاں سے اٹھ کر نکل گئے، اور یہ بڑی تضحیق ہوئی ہے اسرائیل کی۔ پھر ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حماس جو ہے یرغمالیوں کو رہا کرے۔ دیکھیں، یرغمالی تو اسرائیل کے پاس بھی ہیں، حماس کے پاس بھی ہیں، تو دونوں طرف سے یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ جنگ تو ہے ہی نہیں، یک طرفہ مار کٹائی ہو رہی ہے۔ ایک اور بات پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی نا، یہ یوکرین کے حوالے سے اور اپنے نوبیل پیس پرائز کے حوالے سے، دونوں چیزوں پہ بات کی۔ ایک انہوں نے کہا کہ یوکرین میں جو جنگ جاری ہے اس پہ امن کی کوششیں کی ہیں، اقوام متحدہ کو اپنی مختلف امن کوششوں میں مدد نہ کرنے پر تنقید کا انہوں نے نشانہ بھی بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے 7 جنگیں ختم کروائی ہیں دنیا میں، مجھے اقوام متحدہ کی جانب سے ان تنازعات کو حل کرنے میں مدد کی پیشکش کے لیے کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ اب یہ ہے امن کے نوبیل پرائز کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا طریقہ۔
7 जंगें डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्होंने खत्म करवाई। देखें, कुछ जंगें जो डोनाल्ड ट्रंप का दौर शुरू होने से पहले खत्म हो चुकी हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप अपने खाते में डालते हैं। एक्चुअली जब डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में आए तो 2 जंगें लगी हुई थी दुनिया में, और वो दोनों जंगें आज भी लगी हुई हैं। एक को मैं फुल फ्लैज जंग कहता हूं और दूसरी को मैं एक हमला कहता हूं। एक गजा के ऊपर जो अटैक हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो गजा में जंगबंदी करवाएंगे, आज डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 1 साल होने वाला है, वो जंगबंदी नहीं हो पाई। तो वो जो गजा के ऊपर अटैक हुआ, एक तो वो है, वो खत्म नहीं हुआ। दूसरा, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप इख्तियार में आए, वो लड़ाई अभी भी चल रही है और लड़ाई खत्म नहीं हो पाई। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी जंग रोकी? बाकी तो झड़पें थी। यहां एक ईस्ट एशिया में हो गई, एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो गई, और उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए। इंडिया को भी सुकून हो गया, अच्छा हुआ। साथ में एक जो है यहां पे अजरबैजान और आर्मीनिया की, वो क्लेम करते हैं वो तो पुरानी लड़ाई थी, वो तो आर्मीनिया हार चुका, अजरबैजान जीत चुका, बहुत पुरानी बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम ज्यादा का कर रहे हैं। अब सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, वो कह सकता है, दुनिया सुन भी लेती है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूं कि यूक्रेन का तनाज़ा हल करना आसान है। पहले मैं लगता था मुझे ऐसा, क्योंकि मेरे पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, ये शर्मनाक है। देखें, जो यूरोप को तेल मिलता है ना, वो रशिया से सस्ता मिलता है, क्योंकि रूस यूरोप के बिल्कुल करीब है। यूरोप के और रशिया के बीच में यूक्रेन है। अगर यूक्रेन पे रशिया अपना कंट्रोल कर लेता है तो फिर यूरोप और रशिया बिल्कुल साथ साथ हैं। और रशिया से पाइपलाइन जाती है सीधी जर्मनी में, वहां पे ये फ्यूल फराहम करते हैं। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, अपनी एनर्जी की जरूरियात के लिए रशिया से तेल खरीदते हैं यूरोपीय ममालिक, वो उन्हें सस्ता पड़ता है। तो अमेरिका उसके ऊपर उनको तंबीह कर रहा है। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज का मामला है, जो बड़ा संजीदा मामला है पूरी दुनिया का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इसमें एक अलग मंतक है। अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए, आलमी माहौलियाती इदारे हो जाएं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो स्टडीज करने वाले प्रोफेसर हैं वो हो जाएं, पूरी दुनिया का मौक़िफ़ अलग है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ लोगों का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि क्लाइमेट चेंज नामी कोई चीज़ है ही नहीं। अब उन्हें लाहौर में अगर रखा जाए तो उन्हें दिखाया जाए कि देखिए जी, यहाँ पे तो स्मोक आ जाती है। उन्हें दिखाया जाए कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। उन्हें दिखाया जाए कि किस तरीके से दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। लेकिन जो सरमायादार होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि इस तरह की बातें ना करें, दरख्तों की कटाइयां भी जारी रहें। वो ये चाहते हैं कि फैक्ट्रियों की चिमनियों से खतरनाक धुआं भी निकलता रहे। वो ये चाहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पे इंडस्ट्री लगा के उनका माहौल बेशक तबाह कर दिया जाए, लेकिन वहां से प्रोडक्शन होती रहे। तो ये उनका एक तरीकाकार है सोचने का।